बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हमारे अपने मुल्क के सियासी हालात इस तरह तेज़ी से बदल रहे हैं और दिन ब दिन हालात चूँकि ख़राब हो रहे हैं तो मेरे वीलॉग्स का ज़्यादातर फोकस तो इसी चीज़ पे रहा, अंदरूनी सियासत पे ही रहा और ज़्यादातर उसी पे हम बात करते रहे। लेकिन चूँकि मेरा वीलॉग और जो मैं ये चैनल चलाता हूँ DDP एनालिटिका, ये बुनियादी तौर पे लोगों के अंदर अवेयरनेस और उनको एजुकेट करने पे है, जिससे पूरा इंटरनेशनल अफेयर्स, हालात हाज़रा, जहाँ जहाँ भी कोई एक्टिविटी है उसके बारे में हम बात करते हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये काम आती हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को, जो थीसिस वगैरह लिखते हैं या जिन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टडीज़ करनी है, वो मेरे साथ राब्ते में भी रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये वीलॉग्स जो हैं वो उनको कुछ न कुछ मदद देते हैं। बासूरत मेरी कोशिश होती है कि ये चीज़ें सामने आएँ। चुनांचे आज काफ़ी दिनों के बाद हम यूक्रेन की जंग, जो रशिया और यूक्रेन की जंग जा रही है, उसकी जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है उसके बारे में हम थोड़ा सा तजिया देंगे, बात करेंगे। सूरत हाल ये है कि इस वक्त रशिया ने डोनेट्स्क का इलाका, कुछ इलाके जो हैं वो कब्ज़े में किए हुए हैं और रशिया उन इलाकों को खाली करने के लिए तैयार नहीं। रशिया बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन यूक्रेन की कंडीशन यही थी कि रशिया पहले वो इलाके खाली करे फिर बातचीत होगी, तो वो तो हो ना सका। नतीजा ये कि बातचीत का कोई रास्ता ना खुला। फिर ज़ेलेंस्की यानी जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, उसके भी जो स्टांस है वो थोड़ा रिजिड है, सख्त है, इस वजह से कि मगरबी क़ुव्वतें उसके पीछे खड़ी हैं। कई अरब रुपया कहा जाता है कि तकरीबन कोई 30-35 बिलियन डॉलर तो अमेरिका लगा चुका है इनके पीछे। और एक प्रॉक्सी वॉर है जहां ये यूक्रेन को पूरी तरह मगरबी दुनिया, नेटो पूरा उनकी मदद कर रहा है और हर तरह के उनको हथियार दे रहा है। मकसद उनका एक ही है कि रशिया जो है वो फंसा रहे, यूक्रेन बेशक दरमियान में तबाह होता है तो होता रहे, लेकिन यूक्रेन के लोगों को इस्तेमाल करके रशिया को इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए माली एतबार से, मिलिटरीली, और उनको यहाँ पे लंबे वक्त के लिए फंसाया जाए ताकि रशिया के ऊपर भी एक वॉर एग्जॉस्शन आए। बड़े अरसे के बाद वो फंसे हैं। पहले अफ़गानिस्तान का एक उन्होंने देखा था वक्त, उसके बाद अब यूक्रेन में फंस गए हैं और वो अमरीकी जो हैं वो हर तरह की सपोर्ट कर रहे हैं। ख़राबी यहाँ पे ये हुई कि रशिया बावजूद ये सब कुछ जानते हुए कि ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़, नेटो वगैरह, ये पोलैंड वगैरह के ज़रिए थ्रू इनको वेपन्स दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, और बहुत ज़्यादा वेपन्स आते हैं जो कि यूक्रेनियन बेचते भी हैं, पैसे भी कमाते हैं, करप्शन है वहाँ पे। तो रशियंस ने ये वो नहीं कर सके कि इनकी सप्लाई बंद कर सकें। नतीजा ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो उनको सप्लाई चला रहे हैं। इसी दौर में आप देखिए कि उनको पैट्रियट मिसाइल्स वगैरह दिए, हमर वो उनको दी, उन्होंने जो ट्रैक व्हीकल्स हैं वो दी। इन चीज़ों की वजह से इनको खासा फ़ायदा हुआ। यूक्रेनियंस ने रशिया को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और उनके ऑफेंसिव जो हैं वो बढ़ने नहीं दिए। अब यूक्रेन एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगस्त के महीने तक रशिया एक और ऑफेंसिव लॉन्च करेगा, क्योंकि अगर बातचीत उस वक्त तक नहीं होती तो रशिया यहाँ बैठा नहीं रहेगा, बल्कि वो कोशिश करेंगे कि मज़ीद इलाके कब्ज़ा करें। इस दौरान में जो कुछ होता रहा वो यही कि रशिया वो अपने जो इलाके कब्ज़े में उन्हीं को सिक्योर करने की कोशिश करता रहा। उसके साथ साथ रशिया ने बड़े सीरियस किस्म के हैवी मिसाइल अटैक्स किए हैं, जिससे कि यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी हद तक तबाह हुआ। उसमें गैस सप्लाई लाइन्स थी उनकी जो तबाह हुई, वाटर सप्लाई लाइन्स तबाह हुई, बिजली का निज़ाम उनका खासा तहस नहस हुआ। ये काम वो करते रहे। अब जो ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं यूक्रेनियंस के, जनाब रशिया दूसरा ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता है। उसके लिए वो चाहते हैं कि मज़ीद हथियार उनको मिले, और वो बड़े अरसे से वो अमेरिकन को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि उनको बैटल टैंक्स दिए जाएं, बैटल फील्ड टैंक यानी मेन बैटल फील्ड टैंक्स दिए जाएं। और इन मुल्कों के पास बड़े अच्छे टैंक्स हैं। जर्मनी के पास लेपर्ड है और अमेरिकन एब्राहम मौजूद है,
یہ ٹینکس ہیں جو کہ ٹاپ آف دا لائن ہیں، اور اب آ کے تو کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے اور جرمنی نے ایگری کیا ہے کہ وہ ان کو ٹینکس دیں گے، سپلائی کریں گے۔ کوئی 31 ٹینکس ابھی فوری طور پہ امریکہ دے رہا ہے، 14 لیپرڈ ٹینکس جو ہیں وہ جرمنی دینے کا کہہ رہا ہے، اسی طرح برطانیہ چیلنجر ٹینک ان کا ہے وہ دے رہے ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فوری طور پہ ان کو یہ ویپنز مل جائیں، یہ ٹینکس مل جائیں۔ لیکن ٹوٹل تعداد جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ 320 یا 321 کے قریب ٹینکس ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے، جو کہ اچھی خاصی بڑی تعداد ہے۔ اس کے ساتھ ان کو ٹریننگ کا عملہ وغیرہ سارا کچھ وہاں پہ دیا جائے گا یوکرینینز کو۔ رشینز نے تھوڑا بہت اس پہ واویلا کیا، ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ بات رکی نہیں، اور امریکہ ڈٹرمنڈ ہے کہ یہ ان کو ویپنز یا یہ ٹینکس دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی میزائلز وغیرہ، یہ ویپنز ان کو سپلائی کیے جائیں گے یوکرین کو۔ یہاں پہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ جو ٹینکس آتے ہیں، جو ٹینکس دیے جا رہے ہیں ان کو یوکرینینز کو، ان کے ساتھ جو ایمونیشن استعمال ہوتا ہے وہ آرمر پیئرسنگ شیلز ہیں اس کے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ڈپلیٹڈ یورینیم، یعنی جسے ہم ڈرٹی بامب کہتے ہیں، وہ ڈپلیٹڈ یورینیم اس میں رکھا جاتا ہے، جو کہ پیئرس کرنے کے لیے وہ اس کا جو کور ہے جو پیئرس کرتی ٹینک کے اندر، وہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ انہی دنوں ان کے ایک ڈیلیگیشن جو ہے رشیا کا، یہ ڈیلیگیشن آرگنائزیشن آف سیکورٹی اینڈ کوآپریشن یورپ کی جو ہے OSCE، وہ اٹینڈ کرنے کے لیے ڈیلیگیشن گیا، اور جو ڈیلیگیشن کا ہیڈ ہے مسٹر گیوریلوف جو ہے، اس نے جا کے وہاں پہ ایک سرکاری نوٹ ڈیلیور کیا جو اس کو کرملن کی طرف سے، یعنی اپنی رشیا کی طرف سے، اپنی گورنمنٹ کی طرف سے دیا ہوا تھا۔ یہ رشین ڈیلیگیشن ہے، وہاں گیا۔ انہوں نے جا کے بتایا کہ جناب ہمیں حکومت رشیا نے، یعنی جو رشیا کی گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے آفیشلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آپ کے ٹینکس آ رہے ہیں ان میں جو ایمونیشن استعمال ہوتا ہے، لیپرڈ 2 ٹینک ہوں یا ابرام ٹینک ہوں، ان میں یا انفینٹری فائٹنگ ویپنز ہیں، ان میں جو گولہ بارود آپ استعمال کرتے ہیں اس میں یورینیم کور موجود ہوتی ہے، اور یہ آرمر پیئرسنگ پروجیکٹائل جو ہیں اس میں یوز ہو رہی ہے۔ لہٰذا جب آپ ان کو یہ دیں گے ایمونیشن تو یہ فائر کریں گے تو رشیا میں ریڈیو ایکٹیویٹی بڑھے گی، اس میں ان علاقوں میں جہاں پہ یہ استعمال ہوگا کافی سارے علاقے میں ریڈیو ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، جس میں کہ خاصا نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے اس نوٹ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی استعمال کیا ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے عراق میں بھی استعمال کیا، افغانستان میں بھی کیا۔ افغانستان میں شروع میں انہوں نے کیا جبکہ یہ طالبان کی حکومت گرائی اور یہ طالبان وغیرہ کو، اسامہ بن لادن کو پکڑنا چاہتے تھے، تو تورابارہ کے علاقہ اور ان پہاڑوں میں انہوں نے ان کو پیئرس کرنے کے لیے یہ ایمونیشن وغیرہ استعمال کیا، جس سے وہاں پہ پانی، وہاں پہ اس علاقے کا پولیوٹ ہو گیا، پانی میں یہ چیزیں، یہ ریڈیو ایکٹیویٹی پھیلی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ افغانستان میں اس علاقے میں بہت ساری عورتیں، خواتین جو حاملہ تھیں، انہوں نے جب یہ پانی وانی استعمال کیا تو ان کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے ہاں جب ڈیفیکٹو بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ گڑبڑ، یہاں پہ امریکنز نے یہ ایمونیشن استعمال کیا ہے۔ اب عراق ہو یا افغانستان وغیرہ، یہاں پہ تو یہ کام کر کے تو بچ نکلے، اس وجہ سے کہ ریڈیو ایکٹیویٹی اور ان چیزوں کے اوپر طالبان کے پاس شاید ایکسپرٹیز نہیں تھی کہ وہ پتہ کرتے، لیکن رشین جو ہیں ان کو پتہ تھا اس چیز کا۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ نے یوگوسلاویہ میں بھی استعمال کیا تھا یہ۔ انہوں نے چنانچہ وارننگ دی ہے کہ اگر آپ نے یہ ایمونیشن ان کو دیا اور انہوں نے یہ استعمال کیا تو اس کی پھر نوعیت جنگ کی بدل جائے گی، یعنی دوسرے لفظوں میں پھر رشیا کے پاس بھی یہ رائٹ ہوگا کہ وہ ڈپلیٹڈ یورینیم کے ایمونیشن استعمال کرے، اور اس سے یہ جو بھی پھر تباہی ہوتی ہے یوکرین سائڈ پہ ہوتی رہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے، امریکہ کی ان حرکات کی وجہ سے جنگ ایک تو ختم نہیں ہو رہی، دوسرا یہ کہ بات چیت کا پروسیس نہیں شروع ہوتا، کیونکہ پشت پناہی یوکرینین کی یہ لوگ کر رہے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ جنگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر یہ ایمونیشن جو کہ ڈپلیٹڈ یورینیم بیسڈ ایمونیشن ہے، اگر یہ استعمال ہوتا ہے تو پھر لازماً ریڈیو ایکٹیویٹی ان علاقوں میں بڑھے گی، اور اس سے یہ خرابیاں پیدا ہوں گی، نسلیں خراب ہوں گی، صحت کے مسئلے بنیں گے، جو کہ ایک بڑا سیریس قسم کا معاملہ ہے۔ چونکہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز جنگ ختم کرنا نہیں چاہتے، وہ رشیا کو لمبے وقت کے لیے پھنسا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو تو ان چیزوں سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ کوئی بھی ایمونیشن استعمال ہو اور اس سے جو بھی نتائج نکلتے رہیں۔ امریکہ وغیرہ تو اپنی جگہوں پہ محفوظ ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یوکرین اور رشیا دونوں کو اس کا نقصان ہوگا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رشیا کے اس احتجاج کے بعد کیا امریکہ اپنے اس ارادے سے باز آتا ہے؟ ٹینک دینا بھی، ان کو ٹینکس مہیا کرنا، وہ بھی ایک خاصا میں سمجھتا ہوں رشیا کے لیے سیٹ بیک ہے، کیونکہ ٹینک ایک اوفینسو ویپن ہے، وہ ڈیفینسو والا قصہ نہیں ہے۔ سو اس اوفینسو ویپن کے ذریعے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ یوکرین استعمال کرے اس کو اپنے کاؤنٹر اٹیکس میں، اٹیکس میں، تاکہ رشیا سے وہ ڈونیٹسک کا علاقہ وغیرہ خالی کرایا جا سکے، جو کہ رشیا کے لیے خاصا سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ ان کو پہلے تو اس طرح کی موبائل فورسز انہوں نے اس طرح استعمال نہیں کی، اتنے ایڈوانس قسم کے ٹینک استعمال نہیں کیے انہوں نے، یوکرینینز نے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو تھوڑا بہت اور ان کی اکوپمنٹ وغیرہ مل گیا تو ہو سکتا ہے کہ یوکرینین جو ہیں وہ کاؤنٹر اوفینسو کو لانچ کر دیں رشیا کے اپنے کسی علاقے میں، جس سے رشیا کے اوپر دباؤ آئے۔ تو یہ جو جنگ ہے یہ ڈیفینسو سے اوفینسو کی شکل اختیار کر سکتی ہے، لہٰذا اس کی نوعیت بدلنے کے چانسز ہیں آگے، جس سے ایک کانفلکٹ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ بہرصورت دیکھنے کی بات ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں امریکہ کیا یہ ایمونیشن مہیا کرتا ہے۔ ٹینکس 320-21 کہیں انہوں نے، کیا اتنے ہی دیتے ہیں یا کم دیتے ہیں؟ یہ ابھی چونکہ ڈیلیور نہیں ہوئے تو یہ بات تھوڑا سا ارلی ہے کہنے کی، لیکن یوکرینین پریشرائز کر رہے ہیں کہ اگست سے پہلے ان کے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔